تربیت کا جو مفہوم لبرلز لوگوں کی نظر میں ہے، اسلام کی نظر میں تربیت کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے. غربت میں اگر صبر کی توفیق ملے تو آپ تربیت یافتہ ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا اور آپ نے غریبوں کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا، آپ کی تربیت نہیں ہوئی ہے. آپ تو بہت بڑے فالٹ میں، یہ فالٹ تو فرعون میں تھا. وہ حضرت موسیٰ کو یہ تانا دیتا تھا کہ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے، ان کے پاس باغات کیوں نہیں، یہ تو قوم کے مسکین ترین آدمی ہیں، یہ تو ناکام ہے، یہ تمہیں کیسے کامیاب کریں گے. تو اپنے دماغوں سے جو کامیابی کی جو ڈیفینیشن آپ نے لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے نا، اس کو نکالو. یہ ہے ہی نہیں کامیابی. اور یہ تو ہم فرض کر لیں کہ چھٹا پیدا ہو گیا تو کمرے میں جگہ نہیں ہے. اللہ جگہ دے دے گا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو زمین میں نکلے گا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، زمین میں بہت گنجائش ملے گی اس کو. کیا ضرورت ہے گلستان جوہر کے چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں لا کے سب کو ٹھوس دینا؟ یہ تو آپ کی ہیڈک ہے. نکلو یار مہمان کی طرف جاؤ، تھوڑا اور آگے جاؤ، بڑے بڑے گھر بناؤ. ہر آدمی کو شوق ہے ٹھسنے کا، حقیقت ہے نا. یہ تو آپ کا ہیڈک ہے. زمین بہت پڑی ہوئی، اب آبادی سے تھوڑا باہر نکلو گے تو اسی قیمت پہ بڑی بڑی زمینیں مل جائیں گی آپ کو، لیکن آپ کو شوق ہے بیچوں بیچ آبادی میں گھسنے کا. ایک ایک فلیٹ میں 20 بچے اور 15 بچے سو رہے ہیں. یہ تو آپ کا ہیڈک ہے، یہ اللہ کا ہیڈک تھوڑی ہے. یہ تو آپ نے خود فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہیں، میں نے وہ چھوٹے سے وہ انگریزوں کے زمانے کے بنائے ہوئے فلیٹ میں ہی 15 بچوں کو گھسیڑنا ہے میں نے اس میں. بھائی اس کو بیچو، نکلو یار، تھوڑا آبادی سے باہر جاؤ. کوئی بات نہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آنے میں لگ جائے گا شہر آنے میں. تو اللہ نے کیا فرمایا، جو زمین میں نکلے گا نا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، زمین اللہ کی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی زمین ہے، بہت بڑی زمین ہے. یہ زمین تمہیں رزق بھی دے گی، اسے کھودو گے سونا اگلے گی. اس پہ محنت کر کے دیکھو، یہ کھلائے گی تمہارے خاندان کے 20 25 افراد کو، یہ زمین کھلائے گی. ذرا اس پہ حل تو چلاؤ، محنت تو کرو. یہ کھلائے گی، یہ انکار نہیں کرے گی.